الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام و ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو کروڑ کروڑ نعمتوں سے نوازا ہے، بلا استحقاق ہم کو وہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں کا ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان اگر کسی کو مل گیا تو پھر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کو مقدر ہو گئیں۔ اگر خدا نخواستہ ایمان سے خالی ہے تو پھر دونوں جہاں میں ناکامی ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ دنیا میں بھی نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، اور آخرت میں بھی نقصان و خسارے میں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نعمت ایمان دیا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے، چونکہ شکر پر نعمت بڑھتی بھی ہے، باقی بھی رہتی ہے۔ نعمت کی ترقی بھی ہے اور نعمت کی بقا بھی ہے، تو اس لیے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ دوسری جو بات ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت کے شکر گزاری میں یہ ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کیا جائے، اور ایک تو زبان سے شکریہ ادا کرنا، دل سے بھی شکر گزار ہونا، تیسرا جو ہے اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، تب وہ نعمت ترقی کرتی ہے، نعمت باقی رہتی ہے اور نعمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو نعمت ایمان دیا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس نعمت پر شکر گزاری بھی ہو، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور تیسری جو بات ہے کہ وہ نعمت ایمان کا جو حق ہے اس کو ادا کریں۔ ایمان کا حق کیا ہے؟ ایمان کا مطالبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان کا حق، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کی معصیت سے بچ جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ جائے اور اطاعت پر آ جائے۔ اطاعت پر آ جانا اور معصیت سے بچ جانا، یہ سب سے بڑا ایمانی تقاضا ہے۔ ایمان جب اندر آتا ہے تو پھر اس ایمان کے ذریعے سے جو ہے آدمی گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، معصیت سے بھی بچ جاتا ہے اور اطاعت پر آتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی کرتے ہوئے خوشی محسوس ہونے لگے، اب برائی کرتے ہوئے تجھے تکلیف ہونے لگے، برائی کی وجہ سے تجھے ایک مشقت، ایک مصیبت، ایک تکلیف، گویا ایک پہاڑ تیرے سر پر پڑ رہا ہے، اور نیکی کرتے ہوئے تجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، لذت اور حلاوت مل رہی ہے، تو یہ انڈیکیشن ہے، یہ انڈیکیٹر ہے۔ فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، اب تو ایمان والا ہے۔ تو ایمان جب آئے گا تو پھر جو ہے اسے اچھے عمل پر مزہ آئے گا، نماز کے پڑھنے میں مزہ آئے گا، ذکر کے کرنے میں مزہ آئے گا، تلاوت پر مزہ آئے گا، ایک حلاوت اور ایک ٹیسٹ نصیب ہوگا، اور گناہ کے تصور سے ہی وہ پریشان ہو جائے گا۔
گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو بے چین ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا۔ یہ علامت بتائی ہے ایمان کی۔ فأنت مؤمن، اس طرح کی کیفیت اگر پیدا ہو رہی ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ ایمانی تقاضا ہے کہ آدمی گناہ سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، معصیت سے بچے۔ ایک بزرگ کے پاس بہت بیمار تھے، پریشان بھی تھے، بیمار بھی تھے، کہ عیادت کے لیے لوگ گئے۔ جا کر حضرت کو تسلی کے طور پر حضرت سے کہنے لگے کہ آپ کافی پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، بیمار ہیں۔ اس طرح کی تسلی کی بات کرتے ہوئے ان سے جب بات کی تو حضرت نے کہا الحمدللہ، میں مصیبت میں ضرور گرفتار ہوں لیکن معصیت میں گرفتار نہیں ہوں۔ مصیبت تو ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، لیکن معصیت میں نہیں ہوں، گناہ نہیں ہے، مجھ سے گناہ نہیں ہوا ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے۔ موجودہ حالات میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہیں، امتحان ہے، مختلف آزمائشوں سے امت گزر رہی ہے، کہ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ان آزمائشوں میں کہیں ہم معصیت میں مبتلا نہ ہو جائیں، مصیبت میں ضرور گرفتار ہیں، کہیں معصیت میں مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں نہ لگ جائیں۔ کیوں کہ اللہ کو ناراض کرنے والے اگر ہم کام کریں گے تو پھر اس سے جو ہے اللہ بھی ناراض ہوں گے، اور یہ زمین بھی ناراض ہوگی، آسمان بھی ناراض ہوگا، زمین کی جتنی مخلوق ہے وہ بھی ناراض ہوگی، آسمان کی جتنی مخلوق ہے وہ بھی ناراض ہوگی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک اللہ کے حکم کو توڑ دینا ساتوں زمین و آسمان کے ٹوٹنے سے بھی زیادہ نقصان کی بات ہے۔ ایک اللہ کا حکم ٹوٹ جائے ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹنے سے بھی زیادہ نقصان کی بات ہے، اتنا بڑا نقصان ہے اللہ کے حکم توڑ دینا۔ تو اس لیے اس وقت ہم سب کو جو ہے ایک آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اس آزمائش پر ہم سب جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ کے حکم کی لحاظ کریں، اللہ کے حکم کا لحاظ کریں، اس کی فرما برداری کریں، مصیبت میں گرفتار ہیں، معصیت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ایمان والے کی دو ہی حالتیں ہیں۔ نعمتیں اگر اللہ نے اس کو دی ہیں، خوشحالی ہے، نعمتوں سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو اس حالت خوشحالی میں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنے۔ حالت شکر اور حالت صبر، یہ ایمان والے کی دو حالتیں۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، غفلت میں نہ رہیں، ناقدرہ نہ ہو جائیں، غافل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا، بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ اتنا آج لوگ ناشکرے ہو گئے ہیں۔ کوئی اگر ٹوپی لا کر ہدیے میں دیتا ہے تو اس ٹوپی دینے والے کا تو شکریہ ادا کرتا ہے، جس نے سر بنایا ہے جس پر یہ ٹوپی رکھی جا رہی ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اتنے ہم ناشکرے بن گئے۔ تو ایمان والے کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت شکر اور دوسری حالت صبر۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت ہر حال اللہ کے شکر گزاری ہو، زبان سے بھی، قلب سے بھی، عمل سے بھی۔ ہم ناشکرے نہ بنیں، غافل نہ ہو جائیں، غفلت میں نہ رہیں۔ کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، خود غور کریں، اپنے آپ میں غور کریں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنی ذات میں غور کریں، اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے گی، خدا کی خدائی سمجھ میں آئے گی، خدا کی ربوبیت سمجھ میں آئے گی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ پہ غور کریں، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، کتنی اللہ نے انعامات کی بارش ہم پر کی ہے۔ تو شکر گزاری ہو، طبیعت کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہو، ناشکری نہ ہو۔ دوسری بات فرمایا حالت صبر، دوسری حالت جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، امتحان آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو جائے تو اس وقت بے صبرہ نہ بنے، شکوہ اور شکایت نہ ہو طبیعت اور مزاج میں۔ یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، مقدرات طے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب کچھ اللہ کی طرف سے طے ہے، جو کچھ ہو رہا وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب طے ہیں۔ کسی کا جینا اور کسی کا مرنا،
کسی کی طبیعت کا خراب ہو جانا، اچھی ہو جانا، جو کچھ آزمائشیں انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں جس حال میں بھی ہم اس وقت آزمائش آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر صبر کریں۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں، بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جب کوئی اس طرح کی آزمائش آتی ہے، آدمی صبر کرتا ہے تو اس کو بے حساب ثواب ملتا ہے، اس کو بے حساب اجر ملتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کی حالت میں، یعنی مصیبت کی اور آزمائش کی گھڑیوں میں صبر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا طاقت ہو سکتی ہے کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا طاقت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں حالتیں، خوشحالی میں شکر گزاری ہو، بدحالی ہے، آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، تو آدمی صبر کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ خوشحالی میں آدمی ناشکرہ نہ بن جائے، ناقدرہ نہ بن جائے، غفلت میں نہ آ جائے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا ناشکری کی 3 درجے ہیں۔ پہلا ناشکری کا درجہ یہ ہے نعمت اللہ کی لے کر غیر کی تعریف کرے، نعمت اللہ کی اور غیر کی تعریف کرے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، بڑی نمک حرامی ہے۔ اسی طرح فرمایا دوسرا درجہ، دوسری قسم ناشکری کی یہ ہے نعمت اللہ کی لے کر اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جائے، اللہ کو غصہ دلانے والے کاموں میں لگ جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ نے صحت دی ہے، صحت کو گناہ میں لگا رہا ہے، جوانی دی ہے، جوانی کو اللہ کی معصیت میں لگا رہا ہے، مال دیا ہے، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کا کیا اس کی طرف سے کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا ہے مال، یہ ماں کے پیٹ سے خالی آیا تھا، ننگا آیا تھا، معذور بن کر آیا تھا، مجبور بن کر آیا تھا، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا ناشکری کی دوسری قسم یہ ہے نعمت اللہ کی لے کر اللہ کی معصیت کرے، اللہ کو ناراض کرے، اللہ کو غصہ دلائے۔ اور اسی طرح فرمایا ناشکری کی تیسری قسم یہ ہے نعمت اللہ کی لے کر غفلت میں ہے، بے حس ہے، بارش ہو رہی ہے، نعمتوں کی بھرمار ہے، گھر میں نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس کی زندگی میں نعمتوں کی بارش، لیکن احساس نہیں، بے حس بن گیا ہے، غافل ہے، اسے کسی کا احساس نہیں ہے، اپنے کا بھی احساس نہیں ہے، دوسروں کا بھی احساس نہیں ہے، انسانیت کا بھی درد و فکر نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے جمایا ہے، اس طرح وہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو فرمایا ناشکری کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم یہ کہ نعمت اللہ کی لے کر غیر کی تعریف کرے، دوسری قسم یہ ہے نعمت اللہ کی لے کر اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگائیں، جان کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، طاقت کی نعمت ہو، جوانی کی نعمت ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ نعمت اللہ کی لے کر غافل ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، مست ہے، بے حس ہے، اسے اپنے پڑوسی کی فکر نہیں ہے، اسے کوئی درد نہیں ہے، انسانیت کے بارے میں کوئی درد نہیں ہے، احساس نہیں ہے، انسانیت جل رہی ہے، مر رہی ہے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، حالات میں ہیں، سب کچھ سامنے ہے، لیکن اس سب کے باوجود غافل ہے۔ فرمایا نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو خوشحالی کے زمانے میں شکر گزاری ہو، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اور ناشکری پر کیا فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ناشکری ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، کسی مصیبت میں، عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو دوسری حالت بدحالی کی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، طبیعت خراب ہو گئی ہے، بیمار ہو گئے ہیں،
اور دوسری آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو اس وقت آدمی کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، بے صبرا نہ ہو جائے، شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، غیروں کے سامنے، مخلوق کے سامنے شکوہ اور شکایت نہ کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس راضی رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ جب آدمی صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے نہ ہو، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو، اور بے حساب اجر کا وعدہ ہے، پریشان نہ ہو جائیں۔ ایک بہت بڑے حکیم نے کہا کہ غم کے وقت میں، یعنی اپنے ماضی کے غم کو یاد کر کے اپنے آپ کو غمزدہ نہ بناؤ، جو تمہارا ماضی گزرا ہے تو اس غم کو یاد نہ کرو، غمزدہ ہو جاؤ گے، اور مستقبل میں خوف زدہ ہو جاؤ گے، اور آپ کا پورا وقت برباد ہو جائے گا۔ 3 باتیں بتلائی ہیں۔ ماضی کو یاد کر کے غمزدہ نہ بنو، اور اس غم کی وجہ سے مستقبل خوف زدہ ہو جائے گا، اور پورا وقت برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے پریشان نہ ہونا، اللہ کی نعمتوں پر شکر اور اللہ کی بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر۔ انما العطایا علی متن البلایا، مصیبتوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر اللہ کی انعامتیں آتی ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے۔ حضور کی سیرت سے، صحابہ کے واقعات سے بات ملتی ہے کہ کیسے کیسے حالات سے صحابہ گزرے ہیں، کیسی آزمائشیں آئی ہیں۔ دونوں حالتیں صحابہ کے سامنے ہیں، خوشحالی کا بھی حال ہے اور بدحالی آزمائش بھی ہے۔ تو ہمارے سامنے بھی اسوہ اور نمونہ ہمیں حضور کو اور صحابہ کو بنانا چاہیے۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سب باتیں ملتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں اور اللہ کی بھیجی ہوئی آزمائش اور امتحان اور ابتلا میں صبر کریں، اور یہی ایمانی تقاضا ہے۔ اور جب ایمانی تقاضے کو آدمی پورا کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، خوشخبری ہے، بشارت ہے، وعدے ہیں اللہ کی طرف سے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا، ایمان اور تقوی کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارے گا، یہی تقاضا ہے ایمان کا۔ جب اللہ نے ایمان دیا تو اس ایمان پر اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، معصیت سے بچائیں۔ تو جب یہ بات اس کے اندر پیدا ہوگی تو پھر لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی عطا فرمائیں گے ایمان کی بنیاد پر۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند ہو کر رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سربلندی عطا کرے گا، عزت اور رفعت عطا کرے گا، بشرطے کہ تم پکے مومن بنو۔ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس ایمان کے تقاضے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے عزت، کامیابی، رفعت، سربلندی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں طرف سے۔ تو یہ اس وقت کا تقاضا ہے، اور امت جس حالات سے گزر رہی ہے بہت ہی نازک حالات ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، امتحان ہے۔ تو ایسے حالات میں آدمی صبر کرے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کا قول میں نے بتایا کہ حضرت پر بیمار تھے، عیادت کے لیے لوگ گئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے، تھوڑی سی تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی ہے، پریشان ہیں آپ؟ تو حضرت نے کہا اللہ کا شکر ہے، میں مصیبت میں تو گرفتار ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں ہوں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ ہم کو اپنی حالت پر، اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ گئے اور یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو گئی، پھر اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آئے گی، آزمائش بھی آئے گی، امتحان بھی ہوگا۔ تو ہماری نظر جانی چاہیے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے ہم آزمائی سے گزر رہے ہیں۔ تو فوراً اپنے اعمال کو ہم درست کریں، اپنی ذات کو ہم بدلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اسی لیے الحمدللہ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت جو ساری دنیا میں چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، جس حال میں، جس دور میں بھی ہم گزر رہے ہیں، وہاں الگ الگ انداز سے دعوت کا کام ہو رہا ہے، دعوت کی محنت ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے ایمان کو پانی ملے، جو دھندلاپن ایمان پر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے غفلتیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، ناشکرے بن گئے ہیں۔ اس دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا حال بدلے، ہماری فکر بدلے، ہماری سوچ بدلے، ہمارے اندر کے جذبات بدلیں، ہمارے اندر کی تمنائیں بدلیں۔ اس کے لیے نقل و حرکت ہے، اس کے لیے یہ سب مذاکرے ہیں۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نفع دیتا ہے آپس کا دینی مذاکرہ، دینی بات کا کرنا، دینی بات کا سننا اور سنانا، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو اس کے لیے مذاکرے ہیں، اس کے لیے کوشش ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ اپنی ذات پر غور کریں، اپنے آپ میں غور کریں، تو پھر انشاءاللہ حالات بدلیں گے، احوال درست ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے انعامات کی بات ہے، خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی ذات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنے آپ کو ہم نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ تو دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے یہی کوشش ہوتی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی ذات کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، ہمارا تعلق مع اللہ صحیح ہو جائے، اللہ کے ساتھ سے صحیح اور قوی تعلق ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری نظر اللہ پر ہونی چاہیے، ہمارا یقین اللہ کے ذات صحیح اور قوی ہونا چاہیے، ہماری نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ سب اللہ کے قبض قدرت میں ہے، نفع نقصان کے مالک وہ، عزت ذلت کے مالک وہ، موت و حیات کے مالک، سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارا یقین بن جائے، ہماری ذات اللہ کی ذات، اللہ کی نظر، ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاملات کو درست کر دیتے ہیں، احوال کو درست کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس دعوت کی محنت کے برکت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا معاملہ درست ہو جائے۔ من اصلح بینہ و بین اللہ، جو اپنے آپ کو اور اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے گا، اصلح بینہ و بین الناس، اللہ تعالیٰ اس کے اور انسانوں کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ پہلے ہمارا کنیکشن صحیح ہو جائے اللہ سے، ہمارا تعلق صحیح ہو جائے، تو پھر اللہ اس کی برکت سے ہمارا اور مخلوق کے تعلق کو درست کر دیں گے، ہمارا اور مخلوق کا تعلق صحیح ہو جائے گا۔ اس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کوششیں، نقل و حرکت، دوڑ دھوپ، اسی کے مذاکرے۔ اللہ نے مختصر زندگی ہم کو دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانیں، اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں، چونکہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زندگی پر فیصلے ہیں جنت اور جہنم کے۔ تو اس مختصر سی زندگی میں ہم سب کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہی زندگی پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ اس مختصر سی زندگی پر جنت کا بھی فیصلہ ہے، جہنم کا بھی فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے مختصر زندگی دی ہے، اور سب سے بڑھ کر بڑی دولت جو ایمان کی دولت، اللہ نے ہم کو بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی حق کے
اور بغیر کسی سوال کے اللہ نے عطا کی ہے۔ اس ایمان کے تقاضے پر ہماری پوری زندگی گزرے، اس کا شکریہ یہی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری یہی ہے کہ ہم پوری زندگی ایمان کے تقاضے کو پورا کریں۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اچھی حالت ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ابتلا ہے، مصیبت میں گرفتار ہیں تو اللہ کی اس بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کرنا، اپنے آپ کو پابند بنانا ان چیزوں کا، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنی ذات کی فکر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا احتساب کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنا احتساب کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اعمال کو تولے جانے سے پہلے وزن دار بنا لو، خدا کے سامنے پیشی کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ یہ حضرت عمر کا مقولہ ہے، یعنی اعمال کو تولے جانے سے پہلے وزن دار بنا لو، خدا کے سامنے پیشی کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ تو اس وقت ہم سب کو اپنی ذات کی فکر کرنا ہے، اور یہی دعوت و تبلیغ کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بے فکر نہ بنائے، ناشکرہ نہ بنائے، ناقدرہ نہ بنائے، بے صبرہ نہ بنائے، اور شکوہ شکایت طبیعت و مزاج میں نہ بنے، بلکہ اپنے وقت کی، اپنی زندگی کی حفاظت کرے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے، وقت کی بربادی، یعنی 3 غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وقت کی بربادی، وقت کو ضائع کرتے ہیں، کوئی نظام العمل ہمارا نہیں ہوتا، کوئی شیڈول ہمارا نہیں بنتا، بہت وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات فرمائے، لایانی باتیں کرنا، یعنی بے ضرورت باتیں کرنا، غیر ضروری باتوں میں الجھ جانا، پھنس جانا۔ آج کل تو اللہ حفاظت فرمائے، یہ موبائل فون ایک بڑی مصیبت کی چیز ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب یہ چیزیں، اس میں ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بیکار باتوں میں، بیکار چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لایانی باتیں چھوڑ دے۔ یہ حدیث میں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لایانی باتیں چھوڑ دے۔ تیسری جو غلطی ہے کہ ہم میں احساس کمتری کا شکار ہو گئے، حوصلہ نہیں ہے ہمارے اندر، ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ یہ 3 باتیں آج 100% بالکل ہمارے اندر، یہ 3 غلطیاں ہمارے اندر ہو رہی ہیں، وقت کی بربادی، لایانی باتیں، اور تیسری جو بات ہے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ 3 چیزیں، 3 غلطیاں ضائع ہو جائیں، ہمارے وقت کا ہم صحیح استعمال کریں کہ وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے زندگی کا۔ سبحان اللہ، وہ جو ہے مرنے کے بعد کے ہزاروں سال کی زندگی پر وزن اور بھاری ہو جاتے ہیں، اور ہمارے وقت کو ہم بچائیں، حفاظت کریں، اور لایانی سے بچیں، بیکار چیزوں سے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تیسری بات، ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس کا نفع ہوا ہے، ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ کہ کیسی کیسی ان کی زندگیاں اپنے وقت کو ضائع کر رہے تھے، وقت برباد ہو رہا تھا، لایانی کاموں میں لگے ہوئے تھے، اور اپنی ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں، احساس کمتری کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس مبارک محنت کی برکت سے وقت کا صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ، کیسی کیسی ان کی زندگیاں سدھر گئی ہیں، وقت کو کیسے انہوں نے اپنا قیمتی، یعنی اصول کر لیا ہے، وہ اس وقت کو کیسے انہوں نے ان لمحات کو اصول کیا ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہے، اور لایانی چیزوں سے نکل کر کیسے ماشاءاللہ اچھے کاموں میں آ گئے، خیر کے کاموں میں حصے دار بن گئے، مختلف دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، خلق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات میں جو مخلوق کی خدمت کا جذبہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ طبقہ، ہمارا یہ مجمع تمام علاقوں میں، بنگلور شہر کے اندر، صوبے کرناٹک میں کیسے کیسے نازک وقت اس وقت آیا ہوا ہے امت پر، ایسے وقت میں اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنا رہے ہیں، کیسے
استعمال میں لا رہے ہیں، جان کا بھی مال کا بھی ماشاءاللہ صحیح وقت ہو رہا ہے، صحیح وقت لگا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہی ان خوش نصیب ہستیوں کی برکت سے کہ ماشاءاللہ جو احساس کمتری کی جو بات تھی، یعنی ہمتیں ٹوٹنے والی بات تھی، وہ ہمتیں جو پست ہو رہی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ان مجاہدین کی برکت سے، میدان میں آنے کی برکت سے حوصلہ بلند ہو رہا ہے، ہمتیں بلند ہو رہی ہیں، لوگوں کو ایک امید لگ گئی ہے، اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس مبارک محنت کی نقل و حرکت کی برکت سے اللہ احوال کو بدلیں گے، حالات کو درست کریں گے۔ اب جو اس وقت حالات امت کے سامنے آ رہے ہیں، خدمت کی برکت سے، حوصلے کی بلند ہونے کی برکت سے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی حالات کو پلٹا کھلائیں گے، حالات سازگار ہوں گے۔ بس ہم سب کو اس بات کی نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہمارے وقت کو ہم صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، مختصر سی زندگی اور بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور ہمارے اپنے وقت کی حفاظت کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج بنا کر انشاءاللہ ان کاموں میں لگیں گے۔ اور اللہ نے جو ہم کو موقع دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو خوش شکر گزاری کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے خدا نخواستہ آزمائش اور امتحان، اور اللہ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے، تو اس وقت صبر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ شکر کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور صبر کے راستے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس یہی باتیں ہیں، اس لیے تمام ہمارے جتنے ساتھی ہماری بات کو سن رہے ہیں، نیت کریں، ارادہ کریں، عزائم کو بلند رکھیں، اپنے حوصلے کو بڑا کریں کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، اپنے گھر کے حالات کو درست کریں، گھر کے ماحول کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے اندر اپنی عورتوں کو، بچوں کو تعلیم کے راستے سے اور تعلیم کے ساتھ دینی مذاکروں کے ذریعے سے ذہن سازی کا کام کریں۔ یہ بچے امانت ہیں، اللہ نے ہم کو ہماری ذمہ داری میں دیا ہے، ان کی حفاظت کریں، ان کو صحیح رخ دیں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کی دینی تربیت کریں، تعلیم کے راستے سے اور دینی مذاکروں کے راستے سے گھروں میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو، تعلیم کے حلقے لگائے جائیں، گھر کا ماحول بنائیں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے بڑوں کی طرف سے ہدایت ہے، آہستہ آہستہ ماشاءاللہ دعوت کا کام مساجد میں، کچھ حالات آ گئے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مساجد بند ہو گئی تھی، نمازوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے، اللہ نے حالات بدل دیا ہے، احوال آہستہ آہستہ درست ہو رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے مشورہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری مساجد میں مسجد وار جماعتیں قائم کی جائیں، تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں، ملاقاتیں ہوں، اور سہ روزہ جماعتوں بھی نکلنے کی شرائط کے ساتھ، نئے طبقے کے بجائے سنجیدہ اور سمجھدار ساتھیوں کو لے کر، اور ان کو 7 جماعتوں میں لے کر 4 ساتھیوں کی 5 ساتھیوں کی جماعتیں نکلیں۔ اس طرح الحمدللہ نقل و حرکت کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس چلت پھرت کی برکت سے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی حالات کو بدلیں گے، حالات کو درست کریں گے۔ ہم نے سنا ہے ہمارے بزرگوں کی زبان سے، اللہ کے لیے یہ ہمارا چلنا پھرنا بڑے بڑے فتنوں کو ان کے پیروں کے نیچے دبا دیتا ہے، ان کے قدموں کے نیچے بڑے بڑے فتنے دب جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے چلنا پھرنا، گھر گھر جانا، ملاقات کرنا ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والے اور موجودہ بڑے بڑے فتنوں کو اللہ تعالیٰ ان قدموں کے نیچے دبا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت ہم سب کو اس طرح کی فکر کرنا، اس طرح کے کاموں میں لگنا، یہ عین تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب نیت کریں، ارادہ کریں، اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں، جب اللہ کی طرف سے حالات اور سازگار ہو جائیں، جب جو تقاضا آئے، باہر کا چلے کا، 4 مہینے کا، اندرون و بیرون کے تقاضے، اس کے لیے بھی آپ نیت کر کے رکھیں، عزائم کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو درست کر دیں تو جلد سے جلد انشاءاللہ اس تقاضے کو بھی پورا کرنے کے لیے، جیسے اللہ کے فضل سے اس سے پہلے حالات جب سازگار تھے تو ماشاءاللہ ملکوں کے تقاضے پورے ہو رہے تھے، ساری دنیا میں ماشاءاللہ دین کی بات اور دین کا فیض پہنچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو سبب و بہانہ بنا رہا تھا، ہمارے مردوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی۔ یہی عزم و ارادہ ہمارا ہونا چاہیے، یہی ارادے ہمارے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔ دعا کر لیں، اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم اجعل ایماننا ایمان المؤمنین، واجعل اسلامنا اسلام المسلمین، واجعل ذنوبنا ذنوب المستغفرین، واجعل حیاتنا حیات العلماء،
واجعل مماتنا ممات الشہداء اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ تیرے ضعیف و کمزور بندے اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے اس ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، ہمارے دن گناہوں میں گزرے ہیں، ہماری تنہائیاں گناہوں میں گزری ہیں، ہماری راتیں گناہوں میں گزری ہیں، ہمارے لمحے گناہوں میں گزرے ہیں، اے اللہ ہمارے مجمع گناہوں میں گزرے ہیں۔ مالک ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ جس دور سے امت گزر رہی ہے، بڑے نازک اور آزمائش کے دور سے امت گزر رہی ہے، اے اللہ حالات کو درست فرما، احوال کو درست فرما، انجام کو خیر فرما۔ اے اللہ اس وبائی مرض میں سینکڑوں ہزاروں لوگ اے اللہ مبتلا ہو گئے ہیں، اپنی قدرت سے اپنے کرم سے امت میں جو بھی بیمار ہو گئے ہیں ان کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اور جن جن کا بھی انتقال ہو گیا ہے خصوصاً اس وبائی مرض میں، مالک اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ مقدر فرما۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، امت میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ان کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو مخروص ہیں قرض کی ادائی کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما، جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں رہائی کے فیصلے فرما، جو لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح ہیں نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما، جو بے گھر ہیں سہولت والے گھر مقدر فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، امت مرحومہ کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین باحیات ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، انہیں راضی اور خوش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام محسنین و متعلقین کو بہترین جزا و بہترین بدلہ نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، اے اللہ اجتماعی اور عمومی کام کے خیب سے کھلنے کی صورت شکل پیدا فرما، اے اللہ دعوت کے کام کی دعوت کے کام کو اے اللہ عمومی شکلوں میں زندہ ہونے کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، اے اللہ دنیا میں جتنے دینی کام ہو رہے سب کو قبول فرما، کرنے والوں میں اخلاص اور استقامت نصیب فرما، مالک اس دعا کے چند کلمات کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔